بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين والسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدروس اللغة العربية لغير ناطقين بها الجزء الأول. آج جو ہے ہم چوتھا سبق جو ہے اس کی کچھ ایکسرسائز پینڈنگ تھی وہ کر لیں گے ہم۔ حروف جر میں سے دو حروف جارہ کو پڑھا تھا ہم نے، فی اور علا۔ فی مطلب میں، ان، اور علا مطلب پر۔ ہم دیکھیں کہ وہ اسم جو حروف جر کے بعد آ جائے تو اسم کو حرف جر جو ہے مجرور والی حالت میں لے کر جاتا ہے، جری حالت میں اسم ہو جاتا ہے اور اسے مجرور کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ایکسرسائز نمبر 2 ہے، اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات، پڑھ اور لکھ، یعنی کلمات کے آخر میں ضبط کے ساتھ پڑھ اور لکھ۔ جیسے ہمارے پاس ہے المدرسۃ، فی لگ گیا تو کیا بن گیا؟ المدرسۃ۔ فی المدرسۃ، فی کی وجہ سے یعنی حرف جر ہے، یہ فی المدرسۃ بن گیا۔ اسی طرح کیا ہے نیکسٹ؟ فی البیت، فی البیت۔ اور اگلا کیا ہے حرف؟ اس کو پڑھنا ہے، البیت۔ البیت ہوگا ابھی، ٹھیک ہے؟ البیت، بیتن ہے اصل میں، تو ال کی وجہ سے البیت ہوگا، کیونکہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے، تو یہ البیت۔ الغرفۃ مطلب روم، دا روم۔ نیکسٹ الحمام، الحمام۔ فی المطبخ، یہ فیل کیا ہوگا؟ فی المطبخ، ہاں المطبخ۔ فی المطبخ۔ المکتب، المکتب۔ علی المکتب، علی المکتب۔ علی المکتب۔ علی الکرسی، ٹھیک ہے؟ علی الکرسی۔ اسی طرح السریر، علی، یہ آ گیا السریر علی الکتاب، علی الکتاب۔ فی المسجد، مسجد۔ ٹھیک ہے؟ اقرا وقت، پڑھو لکھ۔ الطالب فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں طالب علم، یونیورسٹی کے طالب علم ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ الرجل، یہ بھی ہے شمسیہ حروف میں سے را، الرجل فی المسجد، مسجد میں آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں آدمی۔ تیسرا جملہ ہے این تاجر، تاجر کہاں ہے؟ بزنس مین کہاں ہے؟ کیا ہے ساتھ میں؟ ہوا فی الدکان۔ ہوا فی الدکان، وہ ہے دکان میں۔ القلم علی المکتب، قلم کہاں ہے؟ میز پر۔ نیکسٹ ہے این زینب، این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہیا فی غرفت۔ غرفتی، فی کی وجہ سے آخری اعراب جو ہے لگانا ہے، ہیا فی الغرفتی۔ این الورق، ورق کہاں ہے؟ کاغذ کہاں ہے؟ وعلی المکتب۔ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، ماشاءاللہ۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی فصل۔ ہوا فی فصل۔ فصل، فی کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جائے گا، مجرور والی حالت، وہ کلاس میں ہے یعنی استاد۔ یاسر، ہوا فی المرحض۔ مرحاض، این یاسر ہوا فی المرحاض۔ مرحاض نیا ورڈ آیا یہاں پہ، نیو ورڈ۔ مرحاض کہتے ہیں ٹائلٹ، دا ٹائلٹ، ہی از ان دا ٹائلٹ، وہ کہاں ہے؟ باتھ روم میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، چاند اور سورج کہاں ہے؟ آسمان۔ آسمان میں، یا آسمان میں چاند اور سورج ہے۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ چلیے اب آپ لسٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ کچھ فہرست ہے، لسٹ بنی ہوئی، جیسے علی پارٹ میں، جیسے نیچے کی طرف ہے محمد، خالد، حامد، یاسر،
عمار سعید علی عباس. جی تو یہاں تک یہ لسٹ ہے. اور نیکسٹ جی طرف دیکھیں ہم، ایک طرف سے مذکر ہیں اور ہاں تنوین ہے ان کے اوپر، دوسری طرف ہے آمینۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ. تو اب اس میں جب ہم دیکھیں گے وہ اسم جس کے اوپر تنوین لگی ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ منصرف اسم ہے. جس حرف پر تنوین ہو وہ منصرف اسم ہے. اور جن کے اوپر تنوین نہیں ہو وہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف اسم. جن کے اوپر تنوین نہ ہو وہ غیر منصرف اسم ہے. اور منصرف اسم جو ہوتے ہیں یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کر لیتے ہیں. جب یہ حالت جر میں ہوں، اس کے پیچھے حرف جر آ جائے تو یہ زیر قبول نہیں کریں گے. لیکن ان کے علاوہ جیسے آپ یہاں مذکر اسما دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں مذکر اسما حامد، محمد، یاسر. ان کے علاوہ کچھ اور اسما بھی ہے جن کے اوپر تنوین، مذکر اسم ہے، تنوین نہیں آتی ہے وہ اسم. جیسے جن کے اوپر جو غول تا ہوتی ہے، جیسے اسامہ ہے، اس کے اوپر اسامہ ہے، حذیفہ ہے، حمزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کے اوپر کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. اس کے علاوہ اور بھی ان مذکر یا مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے. کیا آ جائے؟ الف الف اور نون آ جائے، ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی. جیسے عثمان، عثمان ہے، عفان ہے، عفان، عدنان، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی ہے. ان مذکر اسما کے اوپر تنوین نہیں نہیں آتی. تو یہ بھی یاد رکھنے کی باتیں ہیں. یہاں پہ جیسے مونس کے نام ہیں، ان کے اوپر تو تنوین نہیں آتی ہے، بالکل تنوین نہیں آتی. یہ غیر منصرف اسما ہے. تو چلیے اس میں ہم دیکھ لیں. اب یہ فہرست میں ہے. جیسے محمدن ہے، ٹھیک ہے، محمد منصرف اسم ہے کیونکہ تنوین ہے. خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، آمنۃ، زینب، فاطمۃ. یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف اسما ہے. اور یہ منصرف اسما ہے. صرف میم لکھوں گا میں. تو عائشۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ. تو یہ منصرف اسما ہے. چلیے اب آپ کی باری ہے، اس میں پہچاننا ہے کون منصرف ہے اور کون غیر منصرف ہے. اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات، یعنی کلمات کے آخر میں ضبط کے ساتھ پڑھیے اور لکھیے. اب یہ کیا ہے؟ نیچے یہ والا پڑھیے، حامد، حامد حامدن. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. حامدن. نیکسٹ کیا ہے یہ؟ زینب زینب، یہ منصرف اسم. اور نیکسٹ یہ تو غیر آمین منصرف ہے. آمینت آمینت غیر منصرف. ماشاء اللہ. نیکسٹ عمار عمار منصرف 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 اسم. نیکسٹ سعيد منصرف سعید منصرف اسم. نیکسٹ فاطمة منصرف غیر فاطمت غیر منصرف. نیکسٹ علي مریم منصرف مریم غیر منصرف. ماشاء اللہ. نیکسٹ علي منصرف علی منصرف اسم. ماشاء اللہ. نیکسٹ خالد منصرف خالد منصرف. عباس عباس منصرف اسم. نیکسٹ غیر منصرف غیر خالد منصرف. عائشہ. نیکسٹ محمد محمد منصرف اسم. نیکسٹ صفية منصرف صفیت منصرف غیر منصرف. خديجة منصرف غیر منصرف. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن، بہت اچھا. چلیے اب اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی. دو مزید حرف جر لیں گے ہم، دو مزید حرف جارہ لیں گے ہم، من اور الا. من کے معنی ہے سے، الا کے معنی ہے تک یا ٹو یا ٹوورڈز. ہم کہیں گے ایسے بھی کہیں گے ٹوورڈز یعنی طرف. تو البیت
ٹھیک ہے، کیا ہے البیت دا ہاؤس، تو منل بیتی، منل بیتی، منل بیتی، المسجد، من المسجد، ہاں مطلب فرام، من ہوتا ہے فرام یا سے، گھر سے، الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف، المسجد الی المسجد۔ نیکسٹ، یہاں مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے، بات چیت آپسی گفتگو ہے، جہاں پہ بات یہ ہو رہی کہ المدرس من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہے؟ محمد کہہ رہا ہے انا من الیابان، میں کہاں سے ہوں؟ جاپان سے ہوں۔ انا من الیابان، محمد کہہ رہا ہے میں جاپان سے ہوں۔ تو دیکھیے اب ایک چیز اور اس میں ہم پڑھ لیں گے، جیسے من الیابانی ہے، من الیابانی، لیکن اگر جیسے ملک اور شہروں کے نام ہے نا، ملک اور شہروں کے نام، یہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے یہ ال نہیں آتا ہے، ال جیسے ال ہے یہ معرفہ ہی ہے، معرفہ جو ہوتا ہے معرفہ کے اوپر جو ہے وہ جو لفظ خود معرفہ ہو اس کے اوپر ال نہیں آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملکوں کے نام جو جتنے بھی ہیں یا شہروں کے نام ان پر الف لام لگایا نہیں جاتا ہے، وہ معرفہ ہوتے ہیں، وہ خود بخود معرفہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ عام زبان میں ہر کوئی اسے ال لگا دیتا ہے، ہم جیسے عجمی لوگ ہیں تو عربوں نے ہمیں اگنور کرتے ہوئے یہ چیزیں لگا دی ہیں، تو اگر ال کے بنا آ جائے گا تو انا من یابانا، تو میں یابان سے ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہم کہیں گے انا منل، جب یہ منل لگ گیا تو ہم نے ال بھی لگایا ساتھ میں، تو یہ آلریڈی معرفہ ہے، تو انا منل یابانی، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہے، تو ہمیں بھی اگنور کرنا چاہیے اسے، جب انہوں نے کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے المدرس کہتا ہے وَأَيْنَ عَمَّارٌ، عمار، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ محمد کہہ رہے ہوا من الصین، وہ کہاں سے؟ اس میں بھی آل لگا ہوا ہے۔ ہاں ال تو لگے گا، اب سب جگہ دیکھو گے آپ ال، تو اگنور کرنا ہے اس کو، ہوا من الصین، یہ کہاں لیکن سے ہے؟ لکھنے میں تو آئے گا نا، ہاں لکھنے میں بھی آ رہا، لکھنے میں آ رہا ہے تو اب پڑھنے میں بھی آئے گا، سعاد تو حروف شمسی میں سے ہے، جی، ہوا من الصین، ہوا من الصین، کہاں سے ہے یہ؟ چین چین سے۔ چین سے۔ مدرس کہتا ہے وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ، اور حامد کہاں سے؟ کہاں سے ہے؟ تو محمد کہتا ہے ہوا من الہندی، سے، وہ کہاں سے ہے؟ ہند وہ سے۔ ہند سے ہے۔ المدرس عین عباس، عباس، عباس کہاں سے ہے؟ تو محمد کہتا ہے خرجہ، دیکھیے پہلا جملہ آ گیا، خرجہ مطلب وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ نکلا، تو کہاں نکلا؟ یہ پہلا جملہ فعلیہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ، ہوا لکھا نہیں، المدرس خرجہ، عین ذہب، وہ کہاں گیا؟ ہوا خرجہ آئے گا، ہوا خرجہ۔ خرجہ جو ہے نا، خرجہ میں فاعل چھپا ہوا ہے، مخفی ہوا ہے، نہیں ہے۔ کیونکہ خرجہ وہ نکلا، جیسے ہم کہتے ہیں نا خرجہ فتح، فعل، خرجہ، اسی کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو وہ نکلا، وہ گیا، تو اس میں ہم دیکھیں نیچے آئینہ ذہبہ، کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ ذهب الى المدير، ہاں ماشاءاللہ، محمد کہتا ہے ذهب الى المدیر، مطلب مدیر کا مطلب ہے پرنسپل، وہ کہاں گیا؟ پرنسپل کے پاس۔ المدرس اين ذهب علی، اور علی کہاں گیا؟ ہاں محمد کہتا ہے ذهب الى المرحاض، وہ کہاں گیا؟ ٹوائلٹ میں گیا، دیکھیں یہ ٹوائلٹ میں گیا، مرحاض ہوتا ہے ٹوائلٹ۔ تمرین ہے، آسان ہے، عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب دے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من انا من الهند، انا من الہند، میں ہند سے ہوں، انا من الہند، ہاں میں ہندوستان سے ہوں۔ یہ زیر قبول نہیں کرتے، لیکن اب یہ کیا ہوگا کہ ال کی وجہ سے اور یہ اس کی وجہ سے، من کی وجہ سے۔ چلیے، انت من الفلپین، کیا آپ فلپین سے ہیں؟ فلپائن سے ہیں؟ تو جب بھی آیا ہمیں پتہ ہے اور حل میں سے کوئی بھی دو میں سے حرف استفہام میں سے کوئی ایک آیا
تو ہمیں نہیں یا ہاں میں جواب دینا ہے. انت من الفلپین، کیا آپ فلپین سے ہیں؟ تو لا انا من من لا الہند. انا من الہندی، ہندی. لا انا من الہندی، یہ ایسے ہی باقی رہے گا. ماشاءاللہ. نیکسٹ، ہندی. من السین، سین سے کون ہے؟ یہ آپ سبق میں دیکھنا پڑے گا. سین سے این ذهب عباس، عباس کہاں ہے؟ خرجا، وہ نکلا، یا ذهب الی المدیر، مدیر کے پاس گیا. اب نیکسٹ ہے، نیکسٹ چھٹا جملہ، ذهب علی الی المدیر، کیا علی مدیر کے پاس گیا، پرنسپل کے پاس؟ لا، علی الی المدیر. لا ذهب علی. عباس. اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات، یہ بھی ایسے ہی ہے. الغرفتہ، کیا آئے گا؟ غرفتہ آئے گا، غرفتو آئے گا، غرفتی آئے گا. یہ پہلے ہے الغرفت. الغرفتو. ماشاءاللہ. اور الغرفت من من الغرفت. من من الغرفت. الغرفتی. ماشاءاللہ. نیکسٹ، الغرفت. من الحمام. من الحمام. ماشاءاللہ. نیکسٹ، المرحاض. المرحاض، یہاں پہ آئے گا. پھر من یا اگلا المرحاض. ماشاءاللہ. نیکسٹ نیکسٹ پڑھیے، ہے الیابان، الیابان. من الیابان. فلپینو، فلپین. فلپین. من من الہند، الہند. من الہند الى الصین. الى الى الصین، الصین. الى الصین. ماشاءاللہ. اقرا واکتب، صرف پڑھیے اور لکھیے، ان کو صرف پڑھیے اور لکھیے. من این فاطمہ، تو فاطمہ کہاں فاطمہ سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ من یا من ہندی، وہ ہند سے ہے. یا ہند. من الہند. ماشاءاللہ. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، استاد کلاس سے نکلا اور پرنسپل کے پاس گیا. ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان 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 کی طرف گیا. ماشاءاللہ. تاجر دکان کی طرف گیا. نیکسٹ، خرج خرج حامد من حامد من الغرفة الغرفت وذهب الى وذهب الحمام. الى الحمام. حامد کمرے سے نکل کر حمام میں چلا گیا. حامد کمرے سے نکل کر حمام کی طرف گیا. خرج من طالب من الفصل، المدرسة کلاس سے وذهب. کون نکلا؟ کلاس سے کون؟ یہ تو سوال تو نہیں ہے، یہاں صرف پڑھنا اور لکھنا ہے صرف. نیکسٹ، خرجت طالب من طالب من المدرسة وذهب الى السوق، وذهب الى السوق. یعنی طالب علم مدرسے سے نکلا اور وذهب الى بازار کی السوق. طرف گیا. کہاں گیا؟ بازار کی طرف. بازار. خدیجۃ من الصین وخالد من خالد من اليابان. ماشاءاللہ. خدیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے. خالد جاپان سے ہے. ماشاءاللہ. اب نیکسٹ ہے، دعا فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، یعنی آنے والے خالی جگہوں میں ہر مناسب حرف جر رکھیے. دعا ہوتا ہے رکھنا. اب زع کو دیکھ لیجئے تھوڑا سا، زع کو ہم دیکھ لیں گے جلدی جلدی سے. زع وضع سے بنا ہے، واو ضاد اور عین، اس کا ماضی وضع سے. تو کیا مانا، یہ صحیح ہے یا غیر صحیح؟ واو ضاد اور عین صحیح ہے یا غیر صحیح؟ واو ضاد عین. اس کا مادہ کہاں سے، صحیح سے ہے یا غیر صحیح؟ غیر صحیح. واو ہے اس میں سے. اس میں واو ہے. واو ہے. ماشاءاللہ. حروف علت میں سے واو ہے تو غیر صحیح ہے. واو. اب اس میں دیکھیں حروف علت نمبر 1 پوزیشن پہ ہے نا، یعنی فا کلمہ کی جگہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے فا کلمہ، تو اس کو مثال کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دو میں سے، یعنی شروع میں نمبر 1 پہ یاد رکھیے. نمبر 1 پہ یا آئے تو یا واو آئے تو کیا کہا جائے گا؟ مثال یائی. مثال یائی کہا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھنے کی، مثال واوی یا مثال یائی. حروف حلقی میں سے کوئی کلمہ مادے میں آ جائے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یاد رکھیں، یعنی 99% جو ہے یہ چانسز رہتے ہیں کہ یہ باب فتح یفتح میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، کس میں سے ہوگا؟ باب فتح یفتح میں سے ہوگا، یہ یاد رکھیں. اب جب یہ باب فتح یفتح میں سے ہوگا تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ جو ہے وضع، واو ضاد اور عین، وضع کس باب میں سے ہے؟ باب کس میں سے؟ فتح. تو فتح کو ہم کیا لکھیں گے؟ فا لکھیں گے. باب فتح میں سے. تو
تو کیا آ گیا ہمارے پاس فتح، اور فتح اس کا کیا ہے مضارع یفتح، یفتح یفتح فتح یفتح، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی جگہ کیا ڈالیں گے؟ وضع یدعو یضع ضع. لیکن ایک چیز ہم اور رکھیں یاد کہ جب فعل مضارع بنانا ہے تو فعل مضارع میں جو کمزور حرف ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حذف کیا جاتا ہے، وہ گر یہ جاتا ہٹ ہے. جائے گا، اس لیے یہ ہٹ واو جائے گا. کو ہم ہٹا کر کیا کریں گے؟ یضع. اب آئی سمجھ؟ یدعو یضع. اور اس کا حاضر والا صیغہ بنائیں گے وضع یضع تضع. اب تضع سے ہم کیا کریں گے؟ پہلے امر بنائیں گے. تو یاد رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو، اور جو اس میں کمزور حرف ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے گا، ہٹا دیں ٹھیک ہے. گے. ذا کمزور ذا حرف بن نہیں، جو شروع والا جو ہے مضارع کی علامت جو ہے ذا وہ بھی ہٹا ذا دی جائے گی. تو پھر یہ کیا بنے گا؟ ضع. کیا ذا بنے گا؟ ذا ذا ضع. یہ وضع سے بنا ہوا ہے. جب نمبر 1 پوزیشن پہ واو آ جائے، حرف علت میں سے کوئی واو یا یا آ جائے تو اس کو مثال کہا جاتا ہے، مثال واوی یا مثال یا کہا جاتا ہے. مثال واو یا مثال یا آ جائے تو اب اس کو پہچاننے کے لیے کہ ہمیں یہ کس مادے سے ہے، اگر اس میں یعنی عین کلمے کی جگہ یا ہم دیکھیں اس میں آ جائے حرف یعنی حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ 99.99% جو ہے یا 99% ہمیں یہ جو ہے باب فتح یفتح کے پیٹرن پہ ہوگا. تو باب فتح یفتح پہ ہم دیکھیں کہ فتح یفتح والی جیسے ضع وضع یضع، تو یوضع. تو یوضع اصل میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہم یہ کہیں کہ حرف علت ہے تو اس کو مضارع میں یہ گر جاتا ہے، تو یہ رہتا نہیں ہے، اس کو حذف کر لیا جاتا ہے. وضع یضع، پھر تضع اضع، تضع اضع. تو یہ یعنی حاضر متکلم صیغے سے ہم کیا بناتے ہیں؟ مخاطب والے سے اس سے کیا بناتے ہیں؟ ہم امر بناتے ہیں. تو امر بنانے کا یہی قاعدہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، اس سے پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا. تو ضع ہمارے پاس آئے، تو ضع کے معنی ہے ٹو پٹ، رکھ، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کیا آ گیا؟ یہ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، یعنی مناسب حرف جر میں سے نیچے دیے گئے جار میں رکھے. جیسے من ہے، الہ ہے، فی ہے، علی ہے. چلیے جلدی سے اس کو پورا کرتے ہیں تو بس اینڈ کرتے ہیں. الکتاب من کیا آئے گا؟ من الکتاب الکتاب فی المکتب فی المکتب الکتاب مکتب فی یا علی المکتب المکتب آئے گا؟ علی المکتب علی المکتب علی المکتب، ماشاء على اللہ. المكتب الطالب، الطالب في الفصل فی الفصل، ماشاء اللہ بالکل صحیح. ذهب حامد ذهب حامد إلى الجامعة إلى الى الجامعة الجامعة، ماشاء اللہ جامعۃ ماشاء اللہ. خرج المدیر من من المدرسة مدرسة من الفصل، ماشاء اللہ، من المدرسة. اچھا، ذهب محمد، محمد من الصين ہاں إلى جاپان. بس. نیکسٹ ہے الکلمات الجدیدۃ، الکلمات الجدیدۃ، المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض دا ٹائلٹ، ٹھیک ہے، واش روم یعنی باتھ روم، اور پھر یہ ٹائلٹ. المطبخ کچن، الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، ٹھیک ہے، مارکیٹ. الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان، الفلپین یعنی فلپائن، المدیر پرنسپل، ذهبہ گیا، وہ گیا، خرجہ وہ نکلا. نکلا ہاں وہ ماشاء اللہ، یہ یاد رکھے. فی علی من الہ، فی علی من من الہ، من حروف جر، من حروف الجر، یاد رکھے. فی علی من الہ، من حروف الجر. هذا كله من حروف جر. چلیے آج کا اتنا ہی، لیسن ختم ہوگا اختتام پہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.